دنیا کا مفلوج لیکن سب سے ذہین انسان کون تھا؟ یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن کیوں ہے؟ اس نے فزکس کو نئی جہت کیسے بخشی؟ اسے عصر حاضر کا عظیم سائنسدان کیوں مانا جاتا ہے اور اس کا تحقیقی کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی دلچسپ بایوگرافی جو کہ عصر حاضر کے عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی پر مبنی ہے۔ یہ دنیا کا مفلوج لیکن سب سے ذہین انسان تھا۔ یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ اس نے فزکس کو نئی جہت بخشی۔ اسے عصر حاضر کا عظیم سائنسدان مانا جاتا ہے اور اس کا تحقیقی کام آج دنیا کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے دنیا کے اس مفلوج لیکن مضبوط انسان کی زندگی کے سبھی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہوا۔ اس نے بنیادی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس دوران یہ ایک عام سا طالب علم تھا۔ تعلیمی میدان میں یہ کافی پیچھے تھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک چیز منفرد یہ تھی کہ یہ سائنس کے تجرباتی امور میں بے حد دلچسپی رکھتا تھا۔ 22 سال کی عمر میں یہ یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور یہ نیچے گر گیا، جس پر اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ اسے ایک لا علاج مرض لاحق ہے جسے ALS یا لو گیرکس کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں موٹر نیورونز تکنیکی اعتبار سے خراب ہو جاتے ہیں اور سارا جسم آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مرض کی تشخیص ہو گئی تو ڈاکٹروں نے اسٹیفن کی آئندہ 2 سے 3 سال کے اندر مر جانے کی پیشگوئی کر دی، لیکن اسٹیفن نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران اس نے اپنی ڈگری مکمل کر کے آکسفورڈ سے سند وصول کر لی اور ساتھ ہی ایک عورت سے شادی بھی کر لی جس کے بدن سے اس کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ مرض کی وجہ سے اس کا جسم پے در پے ناکارہ ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اس کی انگلیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے بعد بازو بھی مفلوج ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ اس کا بالائی دھڑ اور پھر نچلا دھڑ بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ اس کی گردن ایک جانب جھک گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی دوسروں پر انحصار کرنے لگا۔ اب یہ جسمانی طور پر تو مفلوج ہو چکا تھا، لیکن یہ اپنی علمی سرگرمیاں معطل نہیں کر رہا تھا۔ یہ ہر وقت کسی نہ کسی تحقیقی کام میں لگا رہتا، یہاں تک کہ اس نے ایک شورۂ آفاق کتاب لکھ ڈالی جس کا نام اس نے وقت کی مختصر تاریخ یعنی بریف ہسٹری آف ٹائم رکھا۔ اسے مقالہ جات لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے جسم کے مفلوج ہو جانے سے قبل اس نے بے شمار مقالہ جات لکھے، انہیں اس نے پبلش بھی کروایا۔ اسٹیفن نے بلیک ہول کے وجود کی وضاحت کی۔ اس نے بتایا کہ بلیک ہول کسی ایک جگہ پر رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی روشنیوں کا رنگ ایک نہیں بلکہ اس میں سے مسلسل ریڈیشنز نکلتی ہیں جو اپنے اپنے وزن کے حساب سے مخصوص رنگ رکھتی ہیں۔ بعد میں ان ریڈیشنز کو اسٹیفن ریڈیشنز کا نام دے دیا گیا کیونکہ ان کو دریافت کرنے والا خود اسٹیفن ہی تھا۔ چنانچہ اعزاز کے طور پر ان ریڈیشنز کا نام اسٹیفن رکھ دیا گیا۔ اسٹیفن کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی آف کیمبرج کے IT ایکسپرٹس نے اسٹیفن کے لیے ایک مخصوص کمپیوٹر بنایا۔ اسٹیفن صرف اپنی پلکیں ہلانے کے قابل تھا جن کے ذریعے یہ کچھ مخصوص اشارے دیتا تھا جسے صرف چند لوگ ہی سمجھ پاتے تھے۔ IT ایکسپرٹس نے اس کی پلکوں کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے کمپیوٹر کے اندر کچھ ایسے کی ورڈ سیٹ کیے کہ جو اس کی پلکوں کی زبان کو پہلے الفاظ اور پھر آواز میں بدلتے ہیں۔ اسٹیفن اپنی اس ٹاکنگ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا، اپنی پلکوں کے ذریعے کچھ مخصوص اشارے دیتا جسے کمپیوٹر جانچ پڑتال کرنے کے بعد سب سے پہلے ان اشاروں کو الفاظ کا روپ دیتا اور پھر انہیں آواز میں بدل دیتا، جس سے لوگوں کو اسٹیفن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ اسٹیفن صرف ویل چیئر پر بیٹھنے کے قابل تھا، وہ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر کے سامنے لگا ہوتا تھا جس کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اسٹیفن نے اپنی PhD اور باقی ماندہ ایجادات اور دریافتیں اپنی اسی ویل چیئر پر بیٹھ کے اپنے ٹاکنگ کمپیوٹر کے ذریعے کی۔ اب ڈاکٹرز نے اس کی موت کو حتمی قرار دے کر اس کا علاج جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اسٹیفن کے عزم و حوصلے کے سامنے اس کی بیماری ہار گئی اور وہ کبھی بھی اس کا دماغ مفلوج نہ کر پائی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا دماغ مرتے دم تک ٹھیک تھا۔ اسٹیفن نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھ کر علم طبیعیات میں کئی اصلاحات کی۔ اس نے آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت اور بگ بینگ تھیوری پر بے شمار مقالہ جات لکھے جنہوں نے ان نامکمل ابواب کو مکمل کر دیا۔ آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ دنیا کو 4 طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں، لیکن اسٹیفن نے آئنسٹائن کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کائنات کو صرف ایک ہی طاقت چلا رہی ہے۔ اس پر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ خدا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے، جس پر اسٹیفن کا جواب تھا نہیں۔ اس نے مزید کہا کہ اگر ہم اس میں خدا کے تصور کو لائیں تو سائنس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ خدا کا نام آتے ہی تحقیق کرنے کی ساری خواہش پر پانی پھر جاتا ہے۔
मजीद उसने कहा कि साइंस का खुदा के तसव्वुर से कोई ताल्लुक नहीं। अगरचे इसका ये नजरिया गलत था, स्टीफन एक एथियस्ट था, इसका खुदा पर ईमान नहीं था, इसने नजरिए को नजरिया क्वांटम दिया। मजीद इसने कहा कि रेडिएशंस ब्लैक होल के शक्ली मैदान से बाहर जा सकती हैं। इसके ये मकाला जात बहुत मशहूर हुए और इसका ये तहकीकी काम सबसे जानदार रहा, जिसने इसे शोहरत दवाम बख्शी। बाद अज़ां स्टीफन ने व्हील चेयर पर बैठ के सिर्फ पलकों के इस्तेमाल से इल्म फल्कियात में अपनी PhD मुकम्मल की। डिग्री मुकम्मल करने के बाद स्टीफन ने शोबाए तबीयात को नई जहत बख्शी। स्टीफन ने कहा कि अगर इंसान खला में ना गया तो इंसानी तहजीब तबाह हो जाएगी। स्टीफन ने बताया कि यह मुमकिन है कि इस कायनात में खलाई मखलूक मौजूद रखती हो। इनके बारे में जानने की ख्वाहिश का पैदा होना भी फितरी है, लेकिन मजीद स्टीफन ने कहा कि हमें उन्हें खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुमकिन है वो हम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हों, और अगर वो हमारी दुनिया तक पहुंच गए तो हमारा जीना नामुमकिन हो जाएगा। वो हमारा वो हाल करेंगे कि जो अमेरिका दरियाफ्त होने के बाद वहाँ के मकामी बाशिंदों के साथ किया गया। खला में कई मरतबा ऐसी रेडिएशन और सिग्नल छोड़े गए कि जिनके जरिए खलाई मखलूक को पैगाम भेजे गए, लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है। स्टीफन ने मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत करने से मना किया है। उसने कहा कि यह भी मुमकिन है कि वो हमसे कमतर हों, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो हमसे ताकतवर हुए तो वो इंसानी तहजीब को ख़त्म कर देंगे। लिहाजा इंसानों को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। स्टीफन ने टाइम मशीन के नजरिए को भी मुस्तरद कर दिया। इसने बताया कि वक्त में सफ़र करना नामुमकिन है। अभी तक कोई भी इंसान हमारे पास मुस्तकबिल से वापस नहीं आया है, और हकीकत यह है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए हमें इस फजूल सोच पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। स्टीफन एक मोटिवेशनल स्पीकर भी था। इसने कई मरतबा अपने टॉकिंग कंप्यूटर से लोगों को जिंदगी ढंग से जीने के तरीके सिखाए। एक दफ़ा अपनी पलकों से लोगों से खिताब करते उसने कहा कि अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ, तो तुम लोग जिनके सारे अज़ा सलामत हैं और जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो कहका लगा सकते हैं, जो खा भी सकते हैं, और जो अपने तमाम तर ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, क्यों मायूस हैं? स्टीफन के जुमले वाकई दिल दहला देने वाले थे। स्टीफन की खिदमत के पेश नज़र 2009 में इसे प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ फ्रीडम भी दिया गया, जो उसे इस वक्त के अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने दिया। 2014 में स्टीफन पर द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। 2007 में स्टीफन की ख्वाहिश पर उसे पहली मरतबा बेवजनी की हालत का तजर्बा करवाया गया। इस तजर्बे में स्टीफन ने एक मखसूस तैयारे में सफ़र किया जिसमें कशिश शकल मौजूद ना थी, और ये दुनिया का वो पहला शख्स बन गया कि जिसने मफलूज हालत में बेवजनी की हालत का तजर्बा किया था। स्टीफन खला में भी जाना चाहता था, लेकिन उसके मफलूज जिस्म के साथ इस ख्वाहिश की तकमील मुमकिन ना थी। बिलाखिर स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 को 76 बरस की उम्र में ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। स्टीफन ने एक मसवात पेश की थी जिसके जरिए ये बात साबित की जा सकती थी कि ब्लैक होल की रेडिएशंस का रंग सिर्फ स्याह नहीं है। इस मसवात की दरियाफ्त दुनिया के लिए निहायत अहम थी। चुनांचे इस दुनिया को छोड़ते वक्त इसने वसीयत की कि वो मसवात मेरी कब्र पर लिखी जाए। स्टीफन के मरने के बाद उसकी वसीयत पर अमल दरामद कर लिया गया और वो मसवात उसकी कब्र पर लिख दी गई।